پیارے اسلامی بھائیوں، اسلام سے پہلے عرب کے بہت بدتر حالات تھے۔ عرب میں سود خوری عام تھی۔ تجارت میں اہل عرب بہت سمجھدار تھے۔ شام، فلسطین، روم، ایران، حبشہ اور یمن میں سامان تجارت لے کر جاتے اور وہاں سے سامان لا کر عرب میں بیچا کرتے تھے۔ قریش چونکہ کعبے کے خدمت گزار سمجھے جاتے تھے، اسی لیے تجارت کے لیے جہاں بھی جاتے لوگ انہیں عزت و احترام سے ملتے تھے۔ عرب تجارتی راستوں پر رہنے والے قبیلوں سے اچھے تعلقات رکھتے تاکہ وہ مالی تجارت لوٹ نہ لیں۔ پہاڑی اور صحرائی علاقہ ہونے کی وجہ سے آبادی آج کے شہروں کی طرح نہ تھی۔ لوگ چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں رہا کرتے تھے، جہاں پانی اور سبزہ دیکھتے وہیں رہنا شروع کر دیتے تھے۔ سال میں 4 مہینے محترم سمجھے جاتے تھے۔ وہ مہینہ تھے رجب، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم۔ ان مہینوں میں نہ جنگ کی جاتی اور نہ ہی قافلوں کو لوٹا جاتا تھا۔ انہی مہینوں میں حج اور عمرہ ادا کیا جاتا تھا۔ کوئی مرکزی نظام تھا نہ کوئی مرکزی حکومت۔ ضرورت پڑنے پر قبائلی سردار اکٹھے ہو کر فیصلہ کرتے تھے۔ دور دور کے شہروں کو الگ الگ ملک تصور کیا جاتا تھا۔ یہ تصور آج کے ملک کی طرح نہیں تھا۔ اس زمانے میں شہر، ملک، بر اعظم آج کے معنی میں نہیں تھے۔ ایک ہنر اور ایک قبیلے کے لوگ ایک ہی جگہ رہا کرتے تھے اور یہی ان کے مفاد میں تھا۔ اس طرح وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے تھے۔ چوری کرنے کی سزا اس زمانے میں ہاتھ کاٹنا تھی۔ یہ سزا الہامی کتاب زبور کے حکم کے مطابق تھی۔ عرب بہادروں کے بڑے قدردان تھے۔ بہادری عرب میں عزت کا نشان تھی۔ عرب اپنی آب و ہوا اور خوراک کی وجہ سے سخت جان تھے۔ عرب میں تکلیفیں اور مشکلات برداشت کرنے کا حوصلہ قابل تعریف تھا۔ عرب میں مسلمان ہونے والے غلام اور کنیزے ظلم و ستم سہتے رہے مگر اپنے دین پر قائم رہے۔ اس کی وجہ ان کا اپنے دین پر یقین اور عرب میں رہنے کی وجہ سے برداشت کرنے کا حوصلہ تھا۔ بدلہ لینا عرب کے ذبیحت میں شامل تھا۔ وہ بدلہ لینے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ دشمن کی لاشوں کی بے حرمتی کی جاتی تھی۔ ان کے ناک، ان کے کان وغیرہ کاٹ لیے جاتے تھے۔ اسی طرح سر بھی کاٹ کر لے جاتے تھے۔ وہ لوگ قتل کیے جانے والے اعضاء کے یادگار کے طور پر رکھتے تھے۔ اس زمانے میں اونٹ کی قیمت 400 درہم تھی۔ بھیڑ کی قیمت 40 درہم تھی، یعنی ایک اونٹ کی قیمت میں 10 بھیڑیں مل جایا کرتی تھیں۔ بکری کی قیمت 35 درہم سے زیادہ نہیں تھی۔ مکہ میں گندم کی روٹی یا نان نہایت ہی قیمتی اور نایاب شے تھی۔ روٹی یا نان کی قیمت درہم کا 6واں حصہ تھا۔ ایک خاندان کو ایک وقت کی روٹیوں کا خرچ بکری کی قیمت کے برابر ہوتا تھا۔ روٹی صرف امیر لوگ ہی کھا سکتے تھے۔ ایک نیزے کی قیمت 4 درہم تھی۔ اونٹ کا کذابہ 13 درہم میں مل جاتا تھا۔ مٹی کھودنے والی گیتی کی قیمت 6 درہم تھی۔ مکہ میں عام خوراک دودھ اور کھجور تھی۔ اس کے علاوہ ان کی خوراک میں خشک مچھلی بھی شامل تھی۔ گندم کی روٹی کبھی کبھار ہی کھانے کو ملتی تھی۔ ان قیمتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس زمانے میں آمدنی اور خرچ کے معاملات کیسے تھے۔ ایک غلام کی قیمت 50 درہم سے شروع ہوتی تھی۔ کبھی کبھار بھیڑ بکری کی قیمت میں غلام مل جاتا تھا۔ غلام یا کنیز کی قیمت ان کی عمر، ان کی زبانی، صحت، ہمت اور صلاحیت کے حساب سے طے ہوتی تھی۔ کنیز کی قیمت اس کی عمر، اس کی خوبصورتی اور اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت سے کیا جاتا تھا۔ مہمانداری ایک ایسی خوبی تھی جو عرب میں نہایت اعلیٰ انداز میں پائی جاتی تھی۔ مال و دولت کا اصول عرب میں سخت محنت طلب کام تھا۔ موسم کی سختی، سرائے عام درخت کی کمی، قدرتی طور پر پھل کے درخت نہ ہونا کے باوجود بھی عرب کنجوس نہیں تھے۔ مہمان نوازی میں عرب کے لوگ جیسا ڈھونڈنے سے نہیں ملتا تھا۔ مہمان کی خاطرداری، اپنی قیمتی سے قیمتی چیز لٹا دینا عرب میں کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ مہمانوں کے لیے عرب اپنا آخری اونٹ، چاہے وہ سواری کے لیے ہی کیوں نہ بچا ہو، تک کو قربان کر دیتے تھے۔
عرب بہت سی خوبیوں کے مالک تھے، جن میں سے ایک بڑا حافظہ تھا۔ اللہ کریم نے انہیں بلا کا حافظہ دیا تھا۔ اس کے لیے اپنی کردار اور غیرت کی خوبیاں بھی نمایاں تھیں۔ عرب میں بہت سی جنگیں لڑی جانے کی وجہ ان کی غیرت تھی۔ جہاں بہت سے لوگوں کے لیے زندگی کی عیش سب کچھ تھی، وہیں ایسے لوگ بھی تھے جنہیں اپنے خاندان اور نسب کی فکر تھی۔ ایسے لوگ خاندانی نظام میں بہت احتیاط سے کام لیتے تھے۔ عرب کے شریفہ اپنے لیے بیویوں کا انتخاب کرتے جو بہت اچھے خاندان سے تھیں اور پاک باز ہوں۔ وہ ظاہری حسن و جمال کے ساتھ ساتھ اچھے کردار اور اخلاق کو اہمیت دیتے تھے۔ حکیم بن سیف عرب کا ایک دانشور تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ عورتوں کا ظاہری حسن و جمال تمہیں نسب کی پاکیزگی سے غافل نہ کر دے۔ کمینہ صفت اور بد کردار اپنے خاندان کی عزت اور بڑائی کو خاک میں ملا دیتی ہے۔ اسی طرح عرب کے ایک سردار ابو اسود دوئلی نے اپنے بیٹوں سے کہا، میں نے تم پر احسان کیا جب تم چھوٹے تھے، اور جب تم بڑے ہو گئے پھر بھی میں نے تم پر احسان کیا، اور یہاں تک کہ تمہارے پیدا ہونے سے پہلے بھی میں نے تم پر احسان کیا۔ بیٹوں نے حیرانی سے پوچھا کہ ہمارے پیدا ہونے سے پہلے آپ نے ہم پر کیا احسان کیا اور کیسے؟ ابو اسود نے کہا، میں نے تمہارے لیے ایسی پاک دامن مائیں چنی جس کی وجہ سے تمہیں کوئی گالی نہیں دے سکتا بھی ہے۔ اسی طرح عرب میں رہنے والی مائیں بھی ان باتوں کا بہت خیال کرتی تھیں۔ ان میں شادی اور ان سے آنے والے خاندان کی بہت اہمیت تھی۔ وہ اچھی طرح سمجھتی تھیں کہ گھر میں سکون اور خوشی کے لیے ماں کا کردار کتنا اہم ہوتا ہے۔ ان کے لیے اپنی اولاد کی تربیت بہت اہم تھی۔ عرب کے رہنے والے لوگ بہت خوددار تھے۔ انہیں بھوک اور پیاس کی برداشت کرنے میں کمال حاصل تھا۔ یہ کہنا مشکل ہے کہ صبر اونٹ میں زیادہ تھا یا عربوں میں۔ عرب اپنے کمربند کے نیچے ایک کمربند بہت زوروں سے باندھ لیا کرتے تھے تاکہ بھوک کا احساس نہ ہو۔ بعض اوقات بھوک کی شدت ختم کرنے کے لیے اس کمربند سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیا کرتے تھے تاکہ اس کا وزن پیٹ پر محسوس ہو اور اس خیال میں رہے کہ معدہ غذا سے بھرا ہوا ہے۔ یہ ساری صورتحال سمجھنا شاید کسی غیر عرب کے لیے ناممکن ہے۔